وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورۃ النمل کا۔ نمل کا معنی ہوتا ہے چیونٹی، اور چونکہ اس میں ذکر آیا چیونٹی کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، اور ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں اپنی ساتھی چیونٹیوں کو خبردار کیا، تو وہ اللہ کریم نے اسی کو قرآن میں بیان بھی فرمایا، اور اسی کے نام سے اس سورت کا نام رکھ دیا النمل۔ نمل کا معنی چیونٹی۔ ایک النحل ہے، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورۃ النحل، سورہ بنی اسرائیل سے پہلے، اور سورۃ النحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی، النمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ اور یہ بات میں پہلے کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، یہ موضوعات نہیں ہیں۔ فرق سمجھیے، نام ہوتا ہے ٹائٹل، عنوان، اور جو موضوع ہوتا ہے وہ سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر جو شامل چیزیں ہوتی ہیں وہ موضوع ہوتا ہے۔ لہٰذا سبجیکٹ اور چیز ہے، ٹائٹل اور چیز ہے۔ تو اگر اس طرح دیکھیں تو سورۃ البقرہ گائے، النحل شہد کی مکھی، النمل چیونٹی، تو یہ نام ہیں، یہ موضوعات نہیں ہیں۔ اگر موضوعات ہو تو اس کا مطلب ہے اس میں گائے کی کہانی ہے، اگر موضوع ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں چیونٹیوں کی ساری باتیں ہیں، یا اگر موضوع ہو تو اس کا مطلب ہے شہد کی مکھی کی ساری خصوصیات ساری صورت کے اندر ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف نام ہے۔ اور وجوہات تسمیہ، نام رکھنے کی وجوہات مختلف جگہوں پہ مختلف ہیں، ہر صورت میں ایک ہی وجہ نہیں ہے۔ بعض اوقات صورتوں کے شروع کے جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، اس کو پکڑ کے صورت کا نام ہے یاسین، اس کے پہلے دو حروف جو ہیں حروف مقطعات ہیں، ان کو پکڑ کے اس کا نام رکھ دیا۔ بعض اوقات موضوعات کے اعتبار سے بھی نام رکھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نوح کے نام پر ایک صورت بن گئی۔ جنوں کا تذکرہ ہے، جنوں کے نام پر ایک صورت بن گئی۔ تو یہ اس بنیاد پر بھی ٹائٹل بنے ہیں، اور اکثر ٹائٹل جو ہیں ان کی وجوہات تسمیہ یہ ہے کہ اس میں اس کا ذکر آیا۔ لہٰذا جب بھی آپ کسی کا نام دیکھیں، کسی صورت کا نام، تو اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ یہ وہ صورت ہے جس میں نمل کا ذکر آیا ہے، یہ وہ صورت ہے جس میں نحل کا ذکر آیا ہے، یہ وہ صورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر آیا ہے۔ ایک بقرہ کا واقعہ بیان ہوا ہے گائے کا، بس اس کی وجہ سے۔ تو یہاں چیونٹی کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، موضوع یہ نہیں۔ موضوع کیا ہے اس صورت کا؟ سورۃ النمل مکی صورت ہے، اور یہ جو 6 سن نبوی کے بعد کا جو دور ہے، یعنی مکے کا جو دوسرا نصف ہے، مکے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ جو دور نبوت ہے، مکی دور نبوت، اس کا جو نصف آخر ہے، اس میں کہیں اس کا نزول ہوا ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ شعراء کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا مکی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ جو بنیادی موضوعات ہوتے ہیں وہ توحید ہوتا ہے، توحید کا اثبات ہوتا ہے، شرک کا رد ہوتا ہے، اور اسی طرح قیامت اور اس کی نشانیاں، اور ڈراوا اور دھمکی اور تنبیہ اور انذار، تو یہی موضوع اس کا ہے۔ لیکن اس موضوع کے اندر اس کے موضوعات کے اندر، سورۃ النمل کے موضوعات کے اندر تھوڑا سا ایک اچھوتا پن، وہ اچھوتا پن یہ ہے اس کے اسلوب کے اندر بھی، اس کے مضامین کے اندر، وہ یہ ہے کہ آغاز تو قرآن کی حقانیت اور مومنین کی صفات سے ہوا ہے، لیکن اس میں 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ بظاہر تو وہ قصے بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 58 تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا ذکر ہے، اسی طرح لوط علیہ السلام اور قوم لوط کا ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 7 سے 58 تک اسی طرح سے ذکر چلتے ہیں۔ لیکن یہ جو تذکرہ ہے مختلف لوگوں کا، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔ پہلا حصہ وہ ہے، یعنی 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ پہلی قسم وہ ہے، یہ اسلوب جو یہاں بیان ہوا ہے یہ بالکل ایک یوں کہہ لیجئے کہ باقی جگہوں پہ جو قصے بیان ہوئے ہیں اس سے ذرا مختلف ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جیسے فرعون ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط وغیرہ ہے، کہ جو طاقت اور حکومت اور دولت تھی ان کے پاس، طاقت تھی، حکومت تھی، دولت، لیکن اس کے باوجود نشان عبرت بنا دیے گئے۔
یہ ایک قسم کے لوگوں کا بیان۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو شکر گزاری کی مثال تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کی مثال کے طور پر یہاں ذکر کیا ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ جو کسی اور کو بادشاہت ویسی نہیں ملی، لیکن وہ لوگ شکر گزاری کی مثال تھے۔ تو ان کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اور ایک تیسرا اور یہاں ذکر ہے، وہ ہے ملکہ سبا اور اس کی قوم کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تھے تو مشرک، لیکن ان میں قبول حق کا مادہ موجود تھا، اور انہوں نے بعد میں حق کو قبول بھی کر لیا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں، اور بنیادی جو مقصد ہے وہ توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام جو ہیں، ان کا مشترکہ جو دعوت توحید ہے ان کی، اس کا ذکر بھی ہے، خاص طور پہ آیت نمبر 59 جو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کا جو مشترکہ نقطہ دعوت ہے وہ توحید ہے، اور اسی پر انہوں نے وہ اپنے دلائل وغیرہ دیے ہیں۔ آیت نمبر 59 سے 65 تک یہی ہے۔ تو ان کو اگر آیات کے اعتبار سے یعنی آپ اس کی بائفرکیشن کریں اور موضوعات میں اس کو تقسیم کریں، تو آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک پہلا حصہ ہے۔ اس حصے میں تمہید بھی ہے، قرآن کی اہمیت بھی ہے، قرآن کی حقانیت بھی ہے، اور پھر مومنین کی صفات بھی ہے، اور نہ ماننے والوں کا انجام بھی۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ بڑی شاندار تمہید اللہ کریم نے یہاں پہ باندھی ہے۔ آیت نمبر 7 سے 58 تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، سلیمان علیہ السلام کا قصہ، صالح علیہ السلام، اور پھر قوم سمود اور لوط علیہ السلام اور قوم لوط کا تذکرہ۔ آیت نمبر 59 سے لے کر 69 تک، یعنی کل یہ 93 آیات کی صورت ہے، اور اس میں تیسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 59 سے لے کر 69 تک، اس میں دلائل توحید بھی ہیں، رد شرک بھی ہے، اور خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام سارے کے سارے توحید کے داعی تھے، اور ان کا مشترکہ نقطہ دعوت جو ہے وہ توحید ہے۔ آیت نمبر 70 سے 93 تک جو چوتھا اور آخری حصہ ہے سورۃ النمل کا، اس میں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، جو عام طور پہ مکی صورتوں کا اختتام اسی طرح پہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات بھی ہوتی ہیں، تسلی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مناظر قیامت بیان ہوئے ہیں، اور کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، شرک کا انجام بتایا گیا ہے، اور یہ بالکل بالعموم مکی صورتوں کا جو اختتام ہے وہ اسی طرح کے مضامین پر ہوتا ہے۔ یوں یہ ہم اس کو عمومی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو مزید حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکے، لیکن عمومی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہم سورۃ النمل کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین۔ اب یہ حروف مقطعات ہیں، پہلے بھی بات ہو چکی، اور ان کا مفہوم، ان کے معنی، ان سے مراد اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر شروع میں جب ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا تو اس حروف مقطعات پر بہت تفصیل سے بحث ہوئی تھی، اور اس پر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ الفاظ جن کو ہم مقطعات، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے یہ توڑ توڑ کے پڑھے جاتے ہیں۔ اب طا سین اکٹھا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم تس نہیں پڑھ سکتے، اس کو طا الگ پڑھنا ہے، سین الگ پڑھنا ہے۔ اسی طرح کاف، ہا، یا، عین، صاد اکٹھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو جوڑ کے نہیں پڑھ سکتے، توڑ کے پڑھنا۔ توڑ کے پڑھنا اس لیے کٹے ہوئے ہیں، توڑے ہوئے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اس سے مراد کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اگر صرف یہ بات ہوتی کہ اس سے مراد اللہ ہی جانتا ہے، اگر صرف یہ بات ہوتی تو یہ تو بہت بڑا اعتراض پیدا ہوتا، اور کفار مکہ حروف مقطعات پر اعتراض کر دیتے کہ یہ قرآن میں کیا نازل ہوا ہے کہ جس کا معنی ہم جانتے ہی نہیں، حالانکہ قرآن تو ہے انسانوں کے لیے، تو جس کا معنی ہم جانتے نہیں وہ کیوں نازل ہوا ہے؟ جبکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایک بھی اعتراض کفار مکہ کی طرف سے، جو عرب تھے، جو اپنے آپ کو فصیح اپنی زبان کے اعتبار سے سمجھتے تھے، فصیح اللسان سمجھتے تھے، وہ عرب ان میں سے کسی کا بھی اعتراض اس کے بارے میں وارد نہیں ہوا کہ یہ حروف مقطعات کیا ہے۔ تو یہ اعتراض نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اگر وہ جانتے تھے تو یہ کوئی اسلوب تھا وہاں کا جو اللہ کریم نے ان کے اسلوب میں بات کی ہے،
اور وہ اس وقت اس کو جانتے تھے، اور ظاہر ہے ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اجمی ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن وہ کیا جانتے تھے، اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ ایک مفہوم ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے یہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات قرآن کی آیات کی ایک قسم ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ یہ جو متشابہات ہیں ان کا معنی اللہ جانتا ہے، اور اس کے بارے میں رسوخ فی العلم، یعنی علم کے اندر پختگی یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، بس بات ختم۔ اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرنا یہ دلوں کی ٹیڑھ کی علامت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جو کہیں کہ میں اس کی اصل مراد میں بتاتا ہوں، یہ اصل چیز یہ میں بتاتا ہوں، وہ متشابہات کے پیچھے دوڑے، وہ دراصل دلوں میں ٹیڑھ رکھتا ہے اور کجی رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے رویہ عموماً اہل ایمان کا کیا ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں بس۔ لیکن اس کے ایک بہت ہی لطیف دلیل جو ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں حروف مقطعات کا تذکرہ ہے نا، اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے۔ اگلی آیت میں یا اگلی آیات میں قرآن حکیم کا ذکر ضرور ہے، پورے جہاں جہاں جس صورت سے بھی پہلے آئے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ گویا اللہ کی طرف سے چیلنج تھا ان عربوں کو جو اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے، ان کو یہ چیلنج تھا کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے، یہی وہ حروف ہیں جو حروف تہجد تم استعمال کرتے ہو، ان سے قرآن بنا ہے، لیکن تمہارے پاس اگر کوئی اس قرآن کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو فصیح اللسان کہنے والے اس کے مقابلے میں قرآن بنا کے لا کے دکھا دو، جیسے اللہ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب لاؤ، نہیں تو کوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور کوئی شخص ایک آیت ہی لے آئے، کوئی لا نہیں سکتا، اور آج تک یہ چیلنج موجود ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز اس طرح کی کتاب لائی نہیں جا سکتی۔ تو دراصل یہ چیلنج کا ایک انداز ہے، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ یہ قرآن کی آیات ہیں و کتاب مبین، اور یہ واضح اور روشن کتاب ہے۔ اچھا، سورۃ الحجر کے شروع میں بھی یہی آیت ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین، لیکن وہاں الفاظ یہاں آپ کی جگہ بدلی ہوئی ہے، وہاں یہ ہے آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ یہ کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جو اس آیت کا مفہوم ہے وہی اس آیت کا مفہوم ہے، کوئی فرق نہیں۔ کتاب کو قرآن کہہ دیں، قرآن کو کتاب کہہ دیں، ایک ہی بات ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے، جن میں ابن عاشور جدید مفسرین میں، انہوں نے اس میں تھوڑا سا فرق کیا۔ وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ وہاں آیات الکتاب پہلے ہے، یہاں آیات القرآن پہلے ہے، یہاں قرآن کا ذکر پہلے ہے، وہاں آیات الکتاب کا ذکر پہلے ہے، اس لیے کہ وہاں اس کے بعد ذکر مشرکین کا یا اہل کتاب کا ہے، اور کتاب میں ساری کتابیں آ جاتی ہیں، اس لیے وہاں پہ اس کو تقدیم دی گئی اور قرآن مبین کو بعد میں رکھا گیا۔ اور یہاں چونکہ بعد میں اس کا ذکر ہدم و بشریٰ للمومنین، اہل ایمان کا تذکرہ ہے، لہٰذا اہل ایمان کے تذکرے میں آیات القرآن پہلے رکھا گیا، کتاب مبین بعد میں رکھا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ توجیہ درست ہو، مفسرین کے اپنے اپنے خیالات ہیں، لیکن عمومی طور پر دونوں آیات کا مفہوم ایک ہے کہ یہ اللہ کی آیات، قرآن کی آیتیں ہیں، و کتاب مبین، تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیات ہیں، و کتاب مبین، اور یہ روشن کتاب ہے۔ آیات کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آیت کی جمع ہے، آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ اصل میں فقرے اور جملے ہیں۔ فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن اس کو نہ جملہ کہتا ہے نہ فقرہ کہتا ہے، ان کو آیات کہتا ہے، آیات اللہ، آیات الکتاب، آیات القرآن۔ تو یہ آیات ہیں، کیا مطلب؟ یہ نشانیاں ہیں۔ تو اصل میں ایک ایک آیت کے اندر اللہ کریم نے نشانی بیان کی ہے جو انسان کو توحید کے اثبات کی طرف اور شرک کے رد کی طرف وہ ایک نشانی ملتی ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان ہدایت کی طرف جا سکتا ہے۔ کچھ نشانیاں وہ ہیں جو اس قرآن کے اندر ہیں، ان جملوں کے اندر، ان فقروں کے اندر، لہٰذا یہ بھی آیات۔ کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں۔
ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر آپ غور و فکر کریں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آپ دیکھیں زمین و آسمان کی تخلیق کا آپ غور و فکر کریں، آپ زمین و آسمان کی اپنے وجود کے اندر دیکھیں، رات دن کے آنے جانے میں دیکھیں، کائنات میں دیکھیں، آیات اس میں بھی نشانیاں، یہ بھی نشانیاں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، یہ جملے اور فقرے یہ نشانیاں ہیں، وہ بھی نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، لیکن وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں اور وہ نشانیاں جو قرآن میں ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں۔ جب انسان صحیح تحقیق کرے گا ان نشانیوں کے بارے میں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، تو وہ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا وہی حق ہے۔ ہم ان کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی، اور ان کے اپنے وجود میں بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ نشانیاں حق ہیں۔ لہٰذا ساری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، یہ آیات جو اس قرآن میں ہیں یہ بھی اللہ کی نازل کردہ ہیں، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں وہ بھی اللہ کی تخلیق کردہ ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ جو تضاد کسی کو نظر آتا ہے تو وہ فہم کی کمی ہے، تحقیق کی کمی ہے، غور و فکر کی کمی ہے۔ غور و فکر ہو تو بالآخر انسان اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کائنات تو نے باطل پیدا نہیں کی، اور انسان کو اپنے انجام کی فکر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے فقینا سبحانک فقینا عذاب النار۔ تو تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ لہٰذا کسی آیت کو پڑھتے وقت یہ نہیں سمجھنا کہ یہ عربی کا ایک جملہ ہے، یہ عربی کا ایک فقرہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن نے اس کو فقرہ یا جملہ نہیں کہا، اس کو آیات کہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یہ نشانیاں ہیں، وہ بھی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا یہ ساری نشانیاں انسان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف، اور شرک سے دور لے جاتی ہیں، اس بات توحید اور رد شرک کی نشانیاں۔ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ، اور یہ واضح کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب، روشن۔ اچھا، اس کتاب سے مراد ایک تو وہی بات جو میں نے عرض کی سورہ حجر کے حوالے سے، کہ کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، کتاب سے مراد ہر نازل کردہ کتاب ہے اللہ کی۔ تو جو اس سے ماقبل کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کھلی واضح کتابیں تھیں، اس کا فائنل ورژن جو ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے جیسے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا مُہَیمِنًا عَلَیْہِ، یہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا پچھلی کتابوں کی، وَمُہَیمِنًا عَلَیْہِ، اب یہ قرآن ان کی نگرانی بھی کرتا ہے، ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے۔ لہذا پیمانہ اب کیا ہوگا؟ اب قرآن ہوگا۔ اگر سابقہ کتابیں جو ہیں وہ حق ہیں، ان میں کون کون سی بات صحیح ہے، کون کون سی بات محرف ہے، کس کس بات میں تحریف ہوئی ہے، کس میں نہیں ہوئی، کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا، کیونکہ قرآن ان کے اوپر نگران بھی ہے۔ وَمُہَیمِنًا عَلَیْہِ، لہٰذا ساری کتابیں واضح ہیں، روشن ہیں، لیکن ان کے اوپر قرآن کی جو حیثیت ہے وہ ایک مہیمن کی ہے۔ ہدی وبشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب، یہ آیات، یہ قرآن، سبحان اللہ، یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس پر بڑی تفصیل سے بات ہماری ہو چکی سورہ بقرہ کی ابتدا میں، جہاں ہم نے پڑھا تھا ہدی للمتقین، کہ قرآن جو ہے ہدی للناس بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور وہاں فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت، یہاں فرمایا ہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اب ہم نے تو قرآن پڑھ کے تقویٰ لینا تھا، ہم نے تو قرآن پڑھ کے ایمان لینا تھا، وہ تو ٹارگٹ تھا، وہاں پری ریکوزٹ کے طور پر بتایا گیا ہے، یہاں بھی پری ریکوزٹ کے طور پر بتایا گیا ہے۔ یہ ٹارگٹ ہے کہ پری ریکوزٹ ہے، ہونا چاہیے تقویٰ پھر ہدایت ملے گی، یا ہدایت ملے گی تو تقویٰ آئے گا۔ یہ انسان کو ایک خلط مبحث پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی خلط مبحث نہیں ہے۔
ہدا کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے، انک لعلی ھدی مستقیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ ہدا کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے، ہدا کا معنی راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، ہدا کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں ھدی للناس ہے وہ ایراء الطریق کا ہے، راستہ دکھانے کے حوالے سے ہر مسلم، غیر مسلم، کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، ساری دنیا کو قرآن راستہ ھدی للناس، ساری دنیا کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ بھی رہنمائی ہے، رہنمائی کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ مجھے یہاں سے لاری اڈے جانا ہے، وہ کہے کہ جناب یہاں پہ جاؤ، یا فلاں بس پہ بیٹھو، فلاں ٹیکسی پکڑو، یوں کرو، اڈے پہ پہنچ جاؤ گے، یہ بھی رہنمائی، راستہ دکھا دینا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں میں نے لاری اڈے جانا ہے، وہ کہے کہ میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں لاری اڈے پہنچا دیتا ہوں، اور اس کو ساتھ بٹھائے اور جا کے وہاں پہنچائے، یہ بھی رہنمائی ہے۔ قرآن یہ دونوں کام کرتا ہے، بلکہ تینوں کام کرتا ہے۔ یہ راستہ بھی ہے، اور یہ راستہ دکھاتا بھی ہے، اور یہ منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے۔ لیکن راستہ سب کو دکھاتا ہے، منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا۔ منزل مقصود پہ اس شخص کو پہنچاتا ہے جو اس قرآن پر ایمان رکھ کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دل میں یہ تڑپ رکھ کے متقی بن کے، متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کے یہ تڑپ ہو کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ جس نے دل میں یہ طے کر لیا کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، پھر قرآن پڑھا، اللہ میرے راستے گم ہو گئے ہیں، اللہ مجھے تیرے کلام پر ایمان ہے، مجھے اسی سے جڑنا ہے، مجھے اسی سے ہدایت لینی ہے، مجھے اسی سے راستہ لینا ہے۔ مولویوں نے ہمارے راستے خراب کر دیے ہیں، گم ہو گئے ہیں سارے راستے، اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نیت سے یہ ایمان رکھتے ہوئے جو شخص اس کو پڑھے گا، ھدی للمتقین، یہ اس کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن لے جاتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کو قرآن یہ لے جاتا ہے، کہاں لے جاتا ہے؟ اس کو خوشخبری دیتا، خوشخبری دیتا ہے کہ میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لہذا ھدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان رکھ لو، اللہ کا قرآن ہے، یہی راستہ دکھاتا ہے، یہ راستہ ہے۔ اگر اس ایمان کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو وہ حدیث ذہن میں تازہ کر لیجئے، وہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان ھذا القرآن سبب، کہ لوگوں یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اندازہ کیجئے جس نے اللہ سے جڑنا ہو، اب وہ کیا کرے؟ اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ کہاں ہے؟ آج تک ہم اس بحث سے ہی نہیں نکلے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کہ اللہ عرش پر ہے۔ لیکن اللہ سے جڑنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن رسی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ رسی ہے۔ طرفوا بید اللہ و طرفوا بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ، اب جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے۔ جو جڑے گا اس قرآن سے تو اس کو دو گارنٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس قرآن سے جڑنے کی دو گارنٹیاں، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ نہ تو اس کے بعد کبھی تم گمراہ ہوگے اور نہ کبھی تم ہلاک اور برباد ہوگے۔ یہ دو گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ لہذا جب بندہ ایمان رکھ کے اس کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، اور یہ پری ریکوزٹ ہے ایمان، تو پھر منزل مقصود پہ انسان ایک قرآن پہنچا دیتا۔ اور اگر ایمان و تقویٰ کے بغیر انسان صرف اس سے پڑھتا ہے تو یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، منزل مقصود پہ پہنچانا۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کلک کر جائے۔ بعض اوقات مستشرقین بھی قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اور یہ استثنائی صورت ہے۔ وگرنہ جو عمومی صورت ہے اور جو قانون ہے وہ یہی کہ جب آپ اس کو قرآن کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ میں ہدایت لینا چاہتا ہوں، میں راستہ بنانا چاہتا ہوں، قرآن کو اس نیت سے پڑھ لیں۔ یہ اپنے آپ کو، اپنی یہ جو قرآن کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو خالی ذہن کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ اس قرآن کے درس میں بعد میں شریک ہوئے، ہم نے تو 7.5 سال ہو گئے، اللہ کی توفیق سے شروع کیا تھا، تو قرآن کے
سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا ہدایت حاصل کرنے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پری ریکوزٹس کیا کیا ہے، اس کے لیے آپ ابتدائی 4 لیکچر ضرور سن لیں جو اللہ کی توفیق سے آج سے 7.5 سال پہلے اللہ کی توفیق سے یہ منعقد ہوئے تھے. آپ ان کو سن لیں تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہو سکتا ہے کہ قرآن فہمی کے لیے اور قرآن سے ہدایت کے حصول کے لیے کیا کیا چیزیں پری ریکوزٹس ہیں. ہدم و بشریٰ للمؤمنین، یہاں پہ ایک پری ریکوزٹ کی بات ہوئی ہے اور وہ ہے ایمان. قرآن کے 5 حق ہے نا. پہلا حق ہے ایمان رکھنا. جب آپ قرآن پر ایمان رکھیں گے، جس کا ایمان ہی نہیں ہے قرآن پر، وہ قرآن سے کیا لے گا؟ اور پھر جو سورہ زمر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہاں پہ پری ریکوزٹ کیا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن سے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے. اللہ کی خشیت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے صاحب کلام کی عظمت کا روب. صاحب کلام کی عظمت کا روب دل میں ہو تو پھر قرآن آپ کو فائدہ دیتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہ ہو کس کا کلام ہے کس کا کلام نہیں ہے، آپ لوگوں کے کلام سنتے جائیں، ایک جیسا کلام ہوتا ہے، تاثیر صاحب کلام کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہے. تو میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ میں کہوں پکڑ لو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کہیں گے ایسے پتہ نہیں کیا بکواس کی ہے اس نے، اس کا کیا مطلب ہے. اگر یہی بات تھانے دار کہے علاقے کا پکڑ لو تو اس کا کوئی مطلب ہے، خطرہ ہو گیا کہ اس نے کیوں کہا ہے پکڑ لو. اور یہی بات اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ دے پکڑ لو تو صوبے میں تھرتھلی مچ جائے گی. ملک کا وزیر اعظم کہہ دے پورے ملک میں تھرتھلی مچ جائے گی. الفاظ وہی ہیں پکڑ لو. اور اگر یہی امریکہ کا صدر کہہ دے تو پوری دنیا میں بریکنگ نیوز بن جائے گی. تو صاحب کلام کی عظمت کا رعب اگر دل میں ہوگا تو یخشون ربہم کا معنی یہ ہے کہ اپنے مالک کی عظمت کا رعب دل میں رکھتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. پھر آپ کو وہ ہدایت ملے گی کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم بھی ان کے دل بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑیں گے. اللہ اکبر. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. آپ ذرا اللہ کی کبریائی کا احساس ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی مالک کی عظمت کا رعب دل میں رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا شروع کریں. پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر یہ رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر آپ کے دل دہلیں گے واجلت قلوبہم، اور پھر وہ ہدایت کا سوئچ آن ہو جائے گا، کلک ہو جائے گا. جس دن کلک ہو گئی پھر یہ آٹومیٹک کام چل پڑے گا. پھر آپ ہدایت کی طرف چل. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر دل بھی نہیں لگے گا اللہ کی یاد کے بغیر، جسم بھی چین نہیں پائیں گے اللہ کی یاد کے بغیر، مائل اور قائل ہو جائیں گے، جھک پڑیں گے. اور یہی جس دن یہ ہو گیا اس دن آپ سمجھے آپ ہدایت کے راستے پہ چل پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے. ہدم و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری ہے. ظاہر ہے جب چل پڑے تو پھر خوشخبری ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. قرآن پڑھنے والوں کے لیے نہیں، جو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. لہذا 5 حقوق: ایمان، پڑھنا، ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور آگے پہنچانا. یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے. جو آپ دے دیں گے تو یہ پری ریکوزٹ ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون. یہ ظاہری نشانیاں ان لوگوں کی جو واقعی دل سے اپنی کیفیتیں بنا کے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی ظاہری نشانیاں کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی اس کا ذکر ہو گیا، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنا ڈائریکشن درست کیے ہوئے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کا ان کو یقین ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ گویا ہدایت والے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون. اللہ اکبر. آخرت پر یقین ہو تو دل دہلے ہوتے ہیں، دل ڈرے ہوتے ہیں. اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو کیا بتائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے. پھر انسان اپنے نفس کی خواہشات کو روکتا ہے، اپنے نفس کو لگام دیتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اپنے رب کی جواب دہی سے جو دہل گیا، جس کو خوف لاحق ہو گیا، اور پھر اس نے پہلا کام یہ کیا
کہ اپنے نفس کو لگام دے لی، اس کو خواہشوں سے روک لیا، نہ بھائی تیری نہیں ماننی، میں نے اللہ کی ماننی، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، وہاں تو نہیں مجھے بچا سکے گا۔ تو جب یہ خوف لاحق ہوا، اپنے نفس کو لگام دے لی، یہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، آخرت پر ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جب ایمان ہی کوئی نہیں ہے، آخرت پر ایمان کوئی نہیں ہے، بنیادی وجہ جو مشرکوں کا شرک ہو، نبیوں کی عداوت ہو اور دشمنی ہو، بے دینی ہو، اس کی جو بنیادی وجہ ہے آخرت کا تصور گم ہو جانا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ کہتے ہیں بس مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم۔ موت کا تو انکار کوئی دہریہ بھی نہیں کر سکتا، مسئلہ ہے موت کے بعد کی زندگی، وہ جو آخرت ہے وہ نہیں مانتے۔ موت کا ان کو، اچھا یہ موت کا جو تصور ہے یہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ موت کا تصور اگر منتقلی ہے اگلے جہان میں تو پھر انسان کی زندگی پر اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، اور اگر موت کا مطلب خاتمہ ہے تو پھر اس کے انسان کی زندگی پر اثرات اور ہوتے ہیں۔ یہ تصور زندگی اور تصور موت کا فرق ہے۔ آپ کا اگر تصور حیات یہ ہے کہ بس حیات موت تک ہے تو پھر آپ کی زندگی پر اثرات مختلف ہوں گے، آپ چاہیں گے کہ جتنی خواہشات پوری کرنی ہیں یہیں کر لیں۔ یہی قرآن کہتا ہے زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، پھر ان کے اعمال جو ہیں ہم ان کو ان کی بے ایمانی کی وجہ سے، ان کے عدم ایمان کی وجہ سے ہم ان کے اعمال ان کو خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں۔ زینا لہم اعمالہم، ان کو اپنے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم سارا کچھ جو کر رہے ہیں بڑا موج لگی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کوئی کہے بھی کچھ تو کہتا ہے نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ جو دوسری جگہ فرمایا حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں میں ان کی خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی ساری زندگی کی محنت ضائع گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ ہے اس کا خطرناک پہلو، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے زینا لہم اعمالہم، کہ انسان کو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری ہدایت کا راستہ کوئی اور ہے، وہ گمراہی کو ہدایت سمجھتا رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ نور میں جو فرمایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو نہ سمجھو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کون آنکھ بچا کے کھسک جاتا۔ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، بلاوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر چونکے چنانچے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اگر مگر کا کیا مطلب ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس بچ جائیں اور ڈر جائیں اس بات سے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کسی بھی بنیاد پر مخالفت ہو گئی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی، اس کی وجہ جو بھی ہو، وہ اگر مگر چونکہ چنانچہ صغرا کبرا جو مرضی ملا کے آپ کر لیں، کوئی بھی وجہ ہو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی، وہ اس بات سے ڈر جائیں ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان کو دنیا میں فتنہ پہنچے یا پھر ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ دردناک عذاب تو آخرت میں، فتنہ دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا فتنہ جو مفسرین نے لکھا ہے نا، وہ فتنہ یہ ہے کہ انسان ہوتا گمراہی پر ہے، سمجھتا اس کو ہدایت۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اس سے بڑی اور کوئی خوفناک صورتحال نہیں ہے کہ آدمی گمراہی پر ہو اور اس کو صحیح سمجھ رہا ہو، اس کو ہدایت سمجھ رہا ہو۔ اس کو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے حجاب سوء معرفت۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو 3 بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ حجاب طبع، طبیعت نہیں مانتی، حجاب رسم، ماحول نہیں جانے دیتا،
اور حجاب سوء معرفت، اگر پہلی دونوں رکاوٹیں انسان عبور کر ہی لے، طبیعت کے حجاب سے نکل آئے، اس رکاوٹ سے نکل آئے اور ماحول کی رکاوٹ سے بھی نکل آئے، تو پھر سب سے خوفناک اور خطرناک رکاوٹ ہے، اور وہ ہے سوء معرفت۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے سفر کرنا تھا پنڈی کی طرف، ٹرین پہ بیٹھنا تھا پنڈی والی پہ، بیٹھ گیا ملتان والی پہ، پہچان میں غلطی کر گیا۔ اب دلائل بہت ہیں اس کے پاس، ٹرین بھی جا رہی ہے، سفر بھی ہو رہا ہے، باقی مسافر بھی ہیں، ٹکٹ بھی پاس ہے، اب جو مرضی کہتے ہیں اس کو کہ ہزار دلیلیں اس کے پاس ہیں کہ میں سفر ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن وہ سفر اس کا الٹی سمت میں جا رہی ہے، وہ منزل کے قریب نہیں ہو رہا، وہ منزل سے دور ہو رہا۔ یہ ہے وہ خوفناک بات جو حجاب سوء معرفت ہے، اور یہ اس وقت آتی ہے جب انسان ایمان نہیں رکھتا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کے دلوں میں آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے تو سارے معاملات اسی وقت سیدھے ہو گئے۔ اس نے پہلے اپنے نفس کی خواہشوں کو روکنا ہے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ منزل مقصود پہ پہنچنا انسان کے ذمے نہیں ہے۔ یہ شکر کرے ہمیں اللہ نے دین ایسا دیا ہے کہ جہاں منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں، ہمارے ذمے صرف درست سمت میں کوشش کرنا۔ اللہ میں ڈر گیا، اللہ میں نے جہنم سے بچنا ہے، اللہ میں نے جنت میں جانا ہے، اللہ کے ساتھ یہ بات کر لی، باقی کام اللہ کا ہے۔ آپ کوشش شروع کر دیں، چاہے ایک قدم اٹھاؤ چاہے 2 قدم اٹھے ہوں، جتنی طاقت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے یہ تو تقاضا کیا ہی نہیں کہ اعمال کے ڈھیر لگا کے آؤ، اللہ نے تو تقاضا کیا تھوڑا بھی کر لو، لیکن زندگی میں شامل تو کر لو، معمولات زندگی میں شامل کر لو۔ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تھوڑا تھوڑا عمل بھی کرتے رہو، اللہ تھوڑا بھی قبول کر لیتا ہے، اس کو کوئی زیادہ کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی چاہے نہ ہو۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، پھر ان کا صورتحال یہ بنتی ہے، ان کو دنیا کے کیے ہوئے اعمال وہ بڑے خوبصورت لگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو امکان ہوتا ہے ہدایت کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کے بارے میں بھی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں دوسری دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں، آمن بہ و آمن لہ، قرآن میں دونوں طرح آیا ہے۔ آمن بہ کا معنی ہوتا ہے یقین کر لینا، اور آمن لہ کا معنی ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنا۔ تصدقہ و اطاعہ، ہو نہیں سکتا کہ آپ جس پر ایمان رکھیں پھر اس کے بعد آپ کی قوت عمل کو تحریک نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آمن بہ کے ساتھ آمن لہ جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کہیں کہ میں بات مانتا ہوں، میں نے بات مان لی، یقین کر لیا، لیکن اس کے بعد عمل نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ ایمان تو آ جائے تو وہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ جس دن آپ نے یقین کر لیا، آخرت پر جس کو یقین ہو گیا، تو اس کے بعد تو تڑپ لگ جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، میں آخرت کو کیسے ٹھیک کروں، میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں۔ اس کے بعد تو انسان آخرت کا سکون لینے کے لیے وہ بے چین ہو جاتا ہے، پھر راتوں کو وہ اس کے بستر پہ چین نہیں آتا۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، پھر وہ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتا ہے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، پھر اس کو ڈر لگتا ہے اللہ کہیں مجھے عذاب نہ ہو جائے، طمع ہوتا ہے جنت کا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے رو رو کے دعائیں کرتا ہے۔ لہٰذا جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، زینا لہم اعمالہم، وہ موجیں کرتے پھرتے ہیں، ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ فہم یعمہون، وہ پھر اندھوں کی طرح سرگرداں پھرتے ہیں۔ فہم یعمہون، بالکل بے مقصد جو زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حیران و پریشان، کچھ سمجھ نہیں آتی، ان کا کوئی منزل نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ عذاب ہی ہوتا ہے، لیکن برا عذاب یہ گویا سپرلیٹو ڈگری ہے۔ وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ دیکھیں یہ جو اس پہ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ہم نے ان کے اعمال اس طرح کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بے بنیاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو انیشیٹ نہیں کرتا کہ ایسے پکڑ کے ایک کو ادھر کر دے، نہیں، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ لگاتا تو اللہ ہی ہے، دنیا کے اعمال وہی اللہ ہی ان کے لیے مزین کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ، ان کی بنیاد ان کی اپنی بے ایمانی ہوتی ہے، اور جو اللہ کی طرف نہ وہ ایمان رکھتا ہے اور وہ پوری ریکوزٹ جو اس کے لیے ہے وہ پوری نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے سورہ انعام میں فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
ہم پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جس کو اللہ ہدایت پر لے کے جاتا ہے اس کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے. جو ایمان اور تقوی والی پری ریکوزٹ پورا کرتے ہیں اس کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے، اس کو اللہ لے جاتا ہے منزل مقصود کی طرف. اور جو دوسرے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ چھوڑ دیتا ہے. وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. جاؤ اپنی سرکشی میں اپنے پھرتے رہو سرگرداں اور حیران و پریشان. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور بے شک آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا گیا ہے قرآن. لَتُلَقَّى آپ عطا کیے گئے ہیں یا آپ کو عطا کیا جاتا ہے القرآن قرآن من لدن حکیم علیم، ایک انتہائی حکمت والے اور جاننے والے رب کی طرف سے. من حکیم علیم، یہ جو دو صفات ہیں اللہ کی، حکیم اور علیم، یہ نزول قرآن کے حوالے سے بہت اہم. جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو علیم ہوتا ہے، وہی علم دے سکتا ہے. اور اللہ کا علم وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے. لیکن جو اللہ کا علم ہے نا، وہ انسانوں کے علم سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہے. اللہ کا علم نوعیت میں ہی مختلف ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانوں کا علم جو ہے وہ 0.00001% ہے اور اللہ کا علم 100% ہے، تو یہ ریشو ہے. ایسا نہیں ہے. نوعیت ہی مختلف ہے. اللہ کا علم اور نوعیت کا ہے، انسانوں کا علم اور نوعیت کا. یہ کیسے پتہ چلا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، اللہ کے صفات جیسی کسی کی صفت نہیں. اللہ کی سمیع ہونے جیسا ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اس کی سماعتیں ہماری سماعتوں کی طرح نہیں ہیں. اللہ کا علم ہے، اسی طرح اللہ کی حکمت ہے. اللہ کے پاس علم بھی ہے، اس کی حکمت بھی ہے. لہذا قرآن جب نازل ہوا ہے تو ایک ایک بات اللہ کے علم پر مبنی ہے، اتھینٹک ہے. اور حکیم وہ حکمتوں والا ہے، کہاں کیا نازل اور کب نازل ہونا ہے وہ جانتا ہے. لہذا آپ کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، اللہ کا قرآن جو ہے حکمتوں سے بھی بھرپور ہے، علم سے بھی بھرپور. اذ قال موسیٰ لأہلہ، اب آگے سے یہ جو میں نے عرض کیا تھا قصے شروع ہو گئے ہیں. یہ جو 4 قصے یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، ان میں دراصل موضوع یہ ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ہدایت تو اللہ کی طرف سے، حکیم و علیم خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے. وہاں جو سورہ بقرہ کے ابتدا میں تو یہ کہا نا کہ ایک ہوتے ہیں جنہوں نے مان لیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کافرین. اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا ہے اور اصل میں نہیں مانا. اللہ، وہ ہے منافقین. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہاں پہ تو ہدایت کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے 3 قسمیں یہ بیان کی تھی. یہاں پہ سورہ نمل میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ ہدایت کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے اللہ کریم نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. اور 3 قسم کے یہ جو تینوں یہ مختلف قصے ہیں، یہ دراصل انہی 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے. پہلی قسم وہ ہے جن کے پاس طاقت بھی تھی، حکومت بھی تھی اور دولت بھی تھی. اس سب کے باوجود وہ نشان عبرت بنا دیے گئے. اس میں فرعون بھی ہے، اس میں قوم سمود بھی ہے، قوم لوط. دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو شکر گزاری کا مظہر تھے، شکر گزاری کی علامت تھے. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کتنی بادشاہت تھی لیکن شکر کی علامت تھی. اور تیسرا قسم کے وہ لوگ جو تھے تو مشرک لیکن ان میں قبول حق کا مادہ موجود تھا. سبحان اللہ. آدمی جتنی مرضی گمراہی میں ہو، اگر مادہ اگر پری ریکوزٹ موجود ہو تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ وہ لے آتا ہے اس طرف. ہمیں حکم کیا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ جو کسی کو کافر سمجھ کے، کسی کو مشرک سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کرتے یہ تذکیر سے ہے. ذکر یذکر التذکیر، کرتے رہیں. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کہتے رہیں، کہتے رہیں، کہتے رہیں، کہتے رہیں. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا کبھی نہ کبھی اس کو فائدہ ہو جائے. جو اپنی پری ریکوزٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت کوئی لیول اس کا ایلیجیبلٹی کا ہوگا اس کو فائدہ ہو جائے. جس کو نہیں ہوتا اس کی قسمت. آپ کہتے رہیں، آپ کا کام یہ ہے. لہذا جو موت سے پہلے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اس کی ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی ہدایت کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے.
اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے پھر اس کا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا. تو یہ پہلا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. وقت ہو گیا انشاءاللہ اگلے اتوار جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی یہی سے آغاز کریں گے. وآخر دعوانا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.